تمام پادری صاحبان، سیمنری کے طلباء اور دنیا بھر کے ایمانداروں کو سلام جو جنت اور ابدی زندگی پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ میں لی جے ان ہوں، شنچنجی کے 12 قبیلوں میں سے سینٹر کا انسٹرکٹر، جس نے یہ ظاہر شدہ کلام اندریاس قبیلے کے رہنما سے سیکھا، اور ہمارے قبیلے کے رہنما کو چیمن لی مان ہی نے سکھایا تھا۔ اگرچہ ہم فرقوں اور عقائد میں مختلف ہیں، ہم بائبل کے ایک ہی کلام پر مبنی ایمانداروں کے طور پر ایمان کی زندگی گزارتے ہیں۔ تاہم کسی کو کلام سمجھ نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمثیلوں میں چھپا ہوا تھا، اور جو حقیقتیں تکمیل ہونے پر ظاہر ہوتی ہیں وہ ظاہر نہیں ہوئیں۔ جب ان پیشن گوئیوں کی حقیقتیں ظاہر ہوتی ہیں تو یہ تمثیلوں کی حقیقتیں ہوتی ہیں، تب آپ ان کے معنی دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی تمثیل لفظی طور پر، سطحی طور پر نہیں سمجھی جانی چاہیے، بلکہ اندرونی حقیقی معنیوں کو جاننا چاہیے۔ آج آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی تمثیلوں اور ان کے حقیقی معنی پر گواہی کے لیے جو کلام سیکھنے کے لیے ہے وہ بیج، کھیت، درخت اور پرندے کی تمثیلیں ہیں۔ دنیاوی طور پر پھل کاٹنے کے لیے پہلے کھیت میں بیج بویا جاتا ہے، اور پھر وہ پوری طرح سے بڑھ جاتے ہیں تو پھل کاٹنے کے لیے فصل کاٹی جاتی ہے۔ خدا نے اس زمین پر آسمانی پھلوں کے لیے کاشتکاری کا کام بھی کیا۔ اس نے کہا کہ یہ آسمان کی بادشاہی کی طرح ہے۔ تو آج ہم کلام کے ذریعے سیکھیں گے۔ آئیں ایک ایک کر کے تمثیل میں چھپے آسمان کے بھیدوں کو جانیں۔ سب سے پہلے آئیں اس کلام کے حقیقی معنی کا خلاصہ کرتے ہیں جو ہم آج سیکھیں گے۔ بیج خدا کا کلام ہے، کھیت انسان کا دل بھی ہے اور دنیا بھی، اور درخت کلام کے بیج سے دوبارہ پیدا ہونے والا انسان ہے، اور چرواہا اور پرندے سے مراد روح ہے۔ مجھے یقین ہے کہ پادری صاحبان یہ چیزیں پہلے سے جانتے ہیں۔ بے شک اگر ہم یہ جانتے ہیں تو میں اس کی تعریف کروں گا۔ اگر آپ سنیں گے کہ میں آج کیا بیان کروں گا، خدا نے یہ روحانی معنی بیج، کھیت، درخت اور پرندے کے اندر کیوں رکھے، جنہیں ہم کائنات میں اکثر دیکھ سکتے ہیں، ہمیں بائبل کے ذریعے سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں بیج کی تمثیل کے حقیقی معنی کو خدا کے کلام کے طور پر بیان کرتا ہوں۔ اگر آپ بائبل کے مواد پر نظر ڈالیں، جب بنی نوع انسان پھلدار اور خوشحال ہو جاتا ہے، یا جب جانور اور مختلف پودے اگتے ہیں، تو ایسے جسمانی ہوتے ہیں جن کو ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تاہم آسمان کی بادشاہی کو جاننے اور سمجھنے کے لیے حقیقی روحانی معنی کو جاننا چاہیے جو بیج کے اندر چھپا ہوا ہے۔ آئیں متی کی انجیل باب 13 میں اس کی 24 تا 30 آیات کو دیکھیں۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا، آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا، مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گھیوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا۔ پس جب پتیاں نکلیں اور بھالیں آئیں تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائی دیے۔ نوکروں نے آ کر گھر کے مالک سے کہا، اے خداوند، کیا تو اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ اس میں کڑوے دانے کہاں سے آ گئے؟ اس نے ان سے کہا، یہ کسی دشمن کا کام ہے۔ نوکروں نے اس سے کہا، تو کیا چاہتا ہے کہ ہم جا کر ان کو جمع کریں؟ اس نے کہا، نہیں، ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانوں جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ گھیوں بھی اکھاڑ لو۔ کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو، اور کٹائی کے وقت میں کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کر لو اور جلانے کے لیے ان کو اکٹھا باندھ لو، اور گھیوں میرے کھتے میں جمع کرو۔ جی، آپ نے خوب پڑھا۔ آیت 24 میں یسوع نے انہیں ایک اور تمثیل سنائی، کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا۔ آسمان کی بادشاہی کا موازنہ کھیتی کے کام سے کیا جاتا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ جس آسمان کی بادشاہی کی ہم بطور ایماندار امید کرتے ہیں وہ اس میں پوشیدہ ہے۔ پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک کسان کی سادہ سی کہانی ہے جو موسم بہار میں بیج بوتا ہے، جہاں موسم گرما میں بیج اگتا ہے اور خزاں میں فصل کاٹتا ہے۔ لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنی آنکھیں کتنی دفعہ دھوئیں اور اسے دیکھیں، یہ آسمان کی بادشاہی کی طرح نظر نہیں آئے گی، کیونکہ یہ دراصل جسمانی بیج کا حوالہ نہیں دے رہا ہے۔
جو ایک کسان بوتا ہے، بلکہ یہ روحانی بیج بو کر روحانی کھیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں تمثیلوں میں چھپے ہوئے حقیقی معنی کو جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی کو جان سکیں جس کی ہم سب امید رکھتے ہیں۔ پھر جس بیج کے بارے میں یسوع نے کہا تھا اس میں کس قسم کا حقیقی مطلب پوشیدہ تھا؟ لوکا باب 8:11 میں لکھا ہے کہ بیج خدا کا کلام ہے۔ تو آئیں آج اس وقت ایک ایک کر کے اس پر نظر ڈالتے ہیں کہ ہم بیج کے ذریعے روحانی طور پر کیسے بڑھتے ہیں جو کہ خدا کا کلام ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم روحانی بیج کے حقیقی معنی کو جان لیں، آئیں اس بیج کی جسمانی خصوصیات پر ایک نظر ڈالیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ بیج زندگی کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں بہت ساری جاندار چیزیں ہیں جن میں انسان بھی شامل ہے۔ تمام تخلیقات ظاہری شکل میں مختلف ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ ایک بیج سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا سائز بہت چھوٹا ہے، لیکن یہ بڑھتا ہے، یہ بڑھ سکتا ہے کیونکہ اس میں زندگی ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں زندگی کا سرچشمہ بیج ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جب بیج لگایا جاتا ہے تو وہ مردہ نہیں رہتا، بلکہ جب مناسب وقت ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ پھلتا اور بڑھتا ہے اور سائز میں بڑھتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے بیج میں قوت حیات ہے، تو یہ اس طرح بڑھ سکتا ہے اور بدل سکتا ہے۔ آخر میں تیسری یہ ہے کہ آپ جو ہوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں، آپ جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ ایک پرانی کہاوت ہے، جب آپ پھلیاں لگاتے ہیں تو آپ کو پھلیاں ملتی ہیں، اور جب آپ سرخ پھلیاں لگاتے ہیں تو آپ کو سرخ پھلیاں ملتی ہیں۔ اگر صرف پھلیاں لگائیں جائیں تو سرخ پھلیاں کبھی نہیں نکل سکتی، کیونکہ ایک جیسی خصوصیت ہونا ضروری ہے کہ جو آپ بوتے ہیں وہی کاٹیں گے۔ آپ اسے اصل کے طور پر سوچ سکتے ہیں کہ ہم میں اپنے والدین کا بیج ہوتا ہے، تو ہم اپنے والدین کے خاندانی نام سے جانے جاتے ہیں، جیسے مسٹر لی، مسٹر کم، مسٹر پارک، اور اس کے علاوہ اپنے والدین کے چہرے اور شخصیات سے مشابہت رکھتے ہیں۔ دنیا میں ان جسمانی خصوصیات کے حامل بیجوں کی بہت سی اقسام ہیں، تاہم آج جاننے کے لیے صرف 2 اقسام کے روحانی بیج ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 ہستیاں ہیں جو ان مختلف بیجوں کو بوتی ہیں، خدا اور شیطان۔ تو صرف 2 قسم کے روحانی بیج ہیں، خدا کا بیج اور شیطان کا بیج۔ ان جسمانی خصوصیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیں بیج کی تمثیل کے حقیقی معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرکز کی انجیل اس کے باب 4:13 میں لکھا ہے، اگر تم بیج کی تمثیل کو نہیں سمجھتے تو پھر سب تمثیلوں کو کیوں کر سمجھو گے؟ دوسرے لفظوں میں بائبل میں بہت سی تمثیلی اصطلاحات ہیں، لیکن چنانچہ بیج کی تمثیل سب سے بنیادی ہے۔ اس لیے ہمیں بیج سے شروع کرنا چاہیے اور ایک ایک کر کے معنی کا جائزہ لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگلی آیت 14 میں لکھا ہے کہ کسان کلام بوتا ہے، لفظی بیج نہیں۔ جس طرح ایک کسان کھیت میں جا کر بیج بوتا ہے، اس فطری اصول کو سمجھنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب خدا کا چرواہا دنیا میں جا کر خدا کے کلام کی تبلیغ کرتا ہے تو بیج کی تمثیل کے صحیح معنی کا جواب مل گیا ہے۔ آئیں لوکا باب 8:11 کے کلام کو ایک ساتھ پڑھیں۔ یہ تمثیل کا مطلب ہے بیج خدا کا کلام ہے۔ جی ہاں، لوکا باب 8:11 میں لکھا ہے کہ بیج خدا کا کلام ہے۔ یہ بہت آسان ہے۔ پھر میں جو یہاں کلام کی تبلیغ کر رہا ہوں، آپ سب کے لیے بڑی تندئی سے کلام کا بیج بو رہا ہوں۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ بیج کی تمثیل کی حقیقت خدا کا کلام ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا۔ دنیا میں ہزاروں ہزار بیج ہیں، لیکن بائبل میں صرف 2 طرح کے روحانی بیج ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 روحانی وجود ہیں جو کہ خدا اور شیطان ہیں۔ لہٰذا ہم جان سکتے ہیں کہ جو بیج بویا گیا ہے وہ خدا کا بیج اور شیطان کا بیج ہو سکتا ہے، جو خدا کا کلام ہے یا شیطان کا کلام ہے۔ اگر آپ پہلے یوحنا باب 3:9 اور 10 کے مواد کو دیکھیں تو لکھا ہے کہ خدا کے فرزند جو خدا کے تخم سے پیدا ہوتے ہیں گناہ نہیں کرتے۔ نیز آیت 10 میں یہ لکھا ہے کہ شیطان کے فرزند جو خدا سے تعلق نہیں رکھتے وہ بھی دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ تو خدا کا بیج اصل میں کیا ہے؟
یوحنا باب 17 آیت 17 میں یہ لکھا ہے کہ باپ کا کلام سچائی ہے، سچائی جو نہ بدلنے والا سچ ہے، خدا کا بیج ہوگا۔ پھر شیطان کا بیج خدا کا کلام نہیں بلکہ شیطان کی طرف سے دیا گیا جھوٹا کلام ہے۔ دوسرے لفظوں میں جھوٹ۔ تو اس قسم کا بیج ہمارے لیے جاننا کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ یوحنا باب 1 آیت 1 پر جائیں تو یہ لکھا ہے کہ کلام خدا ہے، اور آیت نمبر 4 میں درج ہے کہ کلام میں زندگی ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کو جینے کے لیے اس میں زندگی کا ہونا ضروری ہے، لہٰذا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری روح کے زندہ رہنے کے لیے ہمیں خدا کے کلام کو حاصل کرنا چاہیے، جس سے ہمارے اندر زندگی آتی ہے۔ اس طرح بائبل میں خدا کی بیج سے دوبارہ پیدا ہونے کو دوبارہ پیدا ہونا کہا گیا ہے۔ آئیں پہلا پطرس اس کی باب 1 آیت 23 کو ایک ساتھ پڑھیں۔ کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ جی ہاں، پہلا پطرس باب 1 آیت 23 میں یہ لکھا ہے کہ آپ فانی تخم سے نہیں بلکہ خدا کے زندہ اور قائم کلام کے ذریعے غیر فانی تخم سے پیدا ہوئے ہو۔ انسانی تعلیم میں زندگی نہیں ہوتی، اس لیے بدلنا مشکل ہے، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، لیکن خدا کے کلام کا روحانی بھی زندہ اور قائم ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ کلام اپنے اندر ضرور رکھنا چاہیے تاکہ ہم بدل سکیں اور دوبارہ پیدا ہو سکیں۔ دوبارہ پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یوحنا باب 3 آیت 3 سے 6 میں دیکھیں تو یہ لکھا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا اور نہ ہی داخل ہو سکتا ہے۔ یعنی خدا کی بادشاہی کو دیکھنے اور اس میں داخل ہونے کے لیے ہمیں دوبارہ پیدا ہونا چاہیے، اور چونکہ خدا کے کلام کا بیج میرے اندر ہے تو میں خدا کو باپ کہنے اور خدا کے ساتھ ایک خاندان بننے اور آسمان کی بادشاہی میں رہنے کا اہل ہوں۔ ایک ایماندار جو آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی کی امید رکھتا ہے اسے خدا کے کلام کے بیج کے ساتھ دوبارہ پیدا ہونا چاہیے۔ پھر آئیں معلوم کریں کہ کھیت کی دوسری تمثیل کا اصل مطلب کیا ہے۔ ہم نے ابھی دیکھا کہ بیج کی تمثیل کا حقیقی معنی خدا کا کلام ہے۔ پھر اگر جسمانی بیج کو بونے کے لیے کھیت میں بونا ضروری ہے تو روحانی بیج یعنی خدا کا کلام کہاں بویا جائے گا؟ لوکا باب 8 آیت 15 کے مطابق اچھی زمین ان لوگوں کے لیے ہے جو عمدہ اور نیک دل ہیں۔ پس جس کھیت میں خدا کا کلام بویا جاتا ہے وہ انسان کا دل ہے۔ سادہ لفظ میں ہمیں خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں سننا چاہیے اور اسے اپنے دلوں میں رکھنا چاہیے تاکہ یہ بعد میں بیج کے ذریعے پھل لائے، ٹھیک ہے؟ اور جس طرح جسمانی کھیت چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں اسی طرح اس روحانی کھیت میں بھی دنیا کا مفہوم اور ایک بڑا تصور ہے۔ لہٰذا جسمانی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے کھیت ایک ایسی جگہ ہے جہاں بیج بویا جاتا ہے، اور جب بیج بوئے جائیں گے تو وہ بڑھیں گے اور پھلیں گے۔ ان خصوصیات پر غور کرتے ہوئے ہم بائبل کے ذریعے روحانی معنی کو بھی دیکھیں گے۔ آئے لوکا باب 8 آیت 15 کے کلام کو ایک ساتھ پڑھیں جو ہم نے پہلے دیکھا تھا۔ مگر اچھی زمین وہ ہے جو کلام کو سن کر عمدہ اور نیک دل میں سنبھالے رکھتے ہیں اور صبر سے پھل لاتے ہیں۔ جی ہاں، لوکا باب 8 آیت 15 میں یہ لکھا ہے کہ اچھی زمین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کلام کو عمدہ اور نیک دل سے سنیں، اسے سنبھالے رکھیں اور صبر سے پھل پیدا کریں۔ جس طرح ایک کسان کھیت میں بیج بوتا ہے اسی طرح وہ بیج اگاتا ہے اور مقررہ وقت پر قیمتی پھل لاتا ہے۔ اسی طرح خدا کے کلام کا بیج ہمارے دل میں بویا جانا چاہیے، جہاں مجھے کلام کو سنبھالنا چاہیے، صبر رکھنا چاہیے اور خدا کے لیے قیمتی پھل لانا چاہیے۔ پہلا کرنتھیوں باب 3
آیت 9 میں پالوس رسول کہتے ہیں کہ تم خدا کا کھیت ہو. لہٰذا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ خدا کا کلام حاصل کرتے ہیں وہ خدا کا کھیت بن جاتے ہیں. لہٰذا روحانی کھیت کا مفہوم اس انسان کا دل ہوگا جس میں کلام ہو جو خدا کا بیج ہے. اور کھیت کا ایک اور معنی ہے. متی کی انجیل اس کا باب 13 آیت 38 میں یسوع نے کہا کہ کھیت دنیا ہے. یہ واقعی کیسی دنیا ہے؟ یہ وہ کھیت ہوگا جہاں یسوع نے بیج بویا تھا، یعنی یسوع کی کلیسیا، جہاں یسوع نے کلام بویا تھا. اگر کلام کا بیج ایک انسان میں بویا جائے تو وہ انسان کا دل میں بویا جائے گا. لیکن اگر لوگ جن میں بیج بویا گیا ہے ایک ایک کر کے جمع ہو جائیں اور ایک بڑا کھیت بن جائیں تو کیا یہ یسوع کی کلیسیا دنیا نہیں ہوگی؟ تو ان سب کو منظم کرنے کے لیے کھیت انسان کا دل اور دنیا ہے. پھر چنانچہ ہم نے بیج اور کھیت کی تمثیلوں کے معنی پر نظر ڈالی ہے. آئیں آج کے مواد کے ذریعے آسمان کی بادشاہی کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت نکالیں. خدا نے تقریباً 2600 سال پہلے یرمیہ نبی کے ذریعے پیشن گوئی کی تھی. آسمان کی کھیتی کا کام جو یہاں زمین پر ہوگا، اور یہ 600 سال بعد یسوع مسیح کے ذریعے بیج بونے سے پیدا ہوا. تو آئیں یرمیہ باب 31 آیت 17 کو ایک ساتھ پڑھیں. دیکھو وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھر میں اور یہودا کے گھر میں انسان کا بیج اور حیوان کا بیج بوؤں گا. آپ نے خوب پڑھا. یرمیہ 31 باب کی آیت 27 میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ اسرائیل اور یہودا کے گھرانے میں انسان کی نسل اور حیوان کی نسل کا بیج دونوں بوئے جائیں گے. پھر پرانے عہد نامے کی تمام پیشن گوئیاں کب پوری ہوں گی؟ پیشن گوئیوں کے 600 سال بعد یسوع کی پہلی آمد پر انسان کا بیج اور حیوان کا بیج بویا گیا. تو یہ سچ ہو جاتا ہے. اگر آپ متی کی انجیل اس کے 13ویں باب اور اس کی 37ویں آیت میں یسوع کی وضاحت کو دیکھیں تو یہ کہا گیا ہے کہ اچھا بیج بونے والا ابن آدم ہے. آخرکار وہ شخص جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا وہ یسوع تھا. ابن آدم ہونے کے ناطے یسوع نے جو بیج بویا وہ انسان کا بیج ہے جس کی یرمیہ میں پیشن گوئی کی گئی تھی. اور جب ہم آیت 38 میں جاتے ہیں جہاں یسوع نے اپنے کھیت میں یہ اچھا بیج بویا جسے دنیا کہا جاتا ہے، وہ یسوع کا کھیت ہے. پھر اپنے کھیت میں یسوع نے بیج بویا، وہ یسوع کی دنیا ہے. دوسرے لفظوں میں چرچ آف جیزس، جہاں یسوع پر یقین رکھنے والوں جمع ہوتے ہیں، وہ کھیت ہے جس میں اچھا بیج بویا گیا تھا. لہٰذا یسوع مسیح سچائی، اچھے بیج اور خدا کے بیج کی منادی کرنے کے لیے چرچ آف جیزس میں آیا تھا. لیکن یسوع کے کھیت میں صرف اچھا بیج ہی نہیں بویا گیا تھا. جب لوگ سو رہے تھے تو دشمن آیا اور ان کے درمیان کڑوے دانے بو گیا. دراصل کڑوے دانے پوری طرح اگنے پر بھی ان میں بیج نہیں ہوتا. لہٰذا اگرچہ روحانی کڑوے دانے اچھے بیجوں کی طرح نظر آتے ہیں لیکن کیا وہ نقلی نہیں ہیں؟ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع کے کھیت میں کڑوے دانے بوئے گئے تھے جو کہ سچ نہیں بلکہ جھوٹ ہے. اس طرح یسوع کے کھیت میں یسوع نے اچھے بیج بوئے جو سچائی ہے، اور دشمن نے بھی بیج بویا جو جھوٹ اور کڑوے دانے ہیں. پھر اگر وہ اچھا بیج جو یسوع نے بویا وہ انسان کا بیج ہے تو کیا دشمن کی طرف سے بوئے گئے کڑوے دانے حیوان کا بیج نہیں ہوگا؟ اس وقت یسوع کا دشمن ہونے کے پوزیشن میں کون تھا؟ اس پر نظر ڈالیں تو یہ اس وقت کے مذہبی رہنما تھے جنہوں نے یسوع پر انگلیاں اٹھائیں. یہ فقی اور فریسی تھے. متی کی انجیل اس کے 23ویں باب آیت 33 میں یسوع نے ان سے کہا، اے سانپ اے افی کے بچوں، اور فقیوں اور فریسیوں کا موازنہ درندوں سے کیا. تو یہ لفظ حیوان کا بیج تھا. اسے دوبارہ منظم کرنے کے لیے دو قسم کے بیج یسوع کے کھیت میں، یسوع کے چرچ میں بوئے گئے اور فصل کی کٹائی تک ایک ساتھ بڑھیں گے.
پھر چنانچہ یہ بیج اسی طرح بوئے گئے تھے، اس لیے پھل کاٹنے کی گھڑی مناسب وقت پر آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، متی کی انجیل 13 باب کی 39ویں آیت کیا یہ بیان نہیں کرتی کہ کٹائی کا یہ وقت کب آئے گا؟ ہاں، یہ کہا ہے کہ یہ زمانے کا اختتام ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ زمانے کا اختتام صرف اس دنیا کا خاتمہ نہیں ہے جس میں ہم رہتے ہیں، بلکہ یسوع کے چرچ کی دنیا کا خاتمہ ہے، جو اس کا کھیت ہے جس میں بیج بویا گیا تھا، اور وہ وقت یسوع کے دوسری آمد کا وقت ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو یاد ہے کہ یرمیہ کے ذریعے پرانے عہد نامے کے وقت خدا کی پیشن گوئیوں کے طور پر جو شروع ہوئی تھی، یہ پہلی آمد سے گزرتی ہوئی دوسری آمد پر مکمل ہو گئی، تو کٹائی کے وقت اس فصل کا ذمہ دار کون ہے؟ جو کچھ لکھا ہے اس کے مواد پر نظر ڈالیں تو فصل فرشتے کاٹتے ہیں۔ پھر آئیں اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں فرشتے کیسے فصل کاٹنے کے لیے اس زمین پر اترتے ہیں۔ آئے مکاشفہ باب 14 آیت 14 سے 16 کو پڑھیں اور اس پر نظر ڈالیں۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے، اور اس بادل پر آدم ذات کی مانند کوئی بیٹھا ہے جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے۔ پھر ایک اور فرشتہ نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اپنی درانتی چلا کر کاٹ، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا، اس لیے کہ زمین کی فصل بہت پک گئی۔ پس جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی اور زمین کی فصل کٹ گئی۔ آپ نے خوب پڑھا۔ مکاشفہ 14 باب کی 14ویں آیت سے 16ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ زمین کی فصل پک گئی ہے۔ چنانچہ درج ہے کہ فرشتہ درانتی لے کر اترے اور اسے اس طرح چلایا کہ فصل کٹ گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کٹائی کا وقت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ زمانے کا اختتام ہے۔ متی کی انجیل 13 باب کی آیت 28 میں نوکر مالک کے پاس آئے اور پوچھا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم جا کر انہیں اکھاڑیں؟ آیت 29 اور 30 میں مالک نے کہا، نہیں، کیونکہ جب آپ گھاس پھوس کو اکھاڑتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ گھیوں کو اکھاڑ پھینک سکتے ہیں، لہٰذا فصل کی کٹائی تک دونوں کو ایک ساتھ بڑھنے دو۔ اس طرح اس وقت تک سب سے پہلے کڑوے دانوں کو جمع کرنا اور انہیں جلانے کے لیے گٹھوں میں باندھ لیں، پھر گھیوں کو جمع کر کے کھیت میں لے آؤ۔ پھر کٹائی کے وقت سے پہلے یہ دونوں بیج یسوع کے چرچ میں اور یسوع کے کھیت میں ایک ساتھ اگتے ہیں، اور کٹائی کے وقت سے پہلے ہم یہ امتیاز نہیں کر سکتے کہ انسان کی کس قسم کے بیج سے پیدا ہوتا ہے۔ جب تک فصل کی کٹائی کا وقت آتا ہے تو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ کون خدا کے بیج سے پیدا ہوتا ہے اور کون شیطان کے بیج سے پیدا ہوا ہے۔ پھر آئیں دیکھتے ہیں کہ کٹائی کے وقت خدا کے بیج سے پیدا ہونے والے اور شیطان کے بیج سے پیدا ہونے والوں میں فرق کیسے کیا جائے۔ متی 13 باب آیت 38 میں یہ کہتی ہے کہ اچھے بیجوں کے ساتھ اگائے گئے گھیوں بادشاہی کے فرزندوں کے لیے ہیں، اور جو کڑوے دانوں سے پیدا ہوئے وہ بدی کے فرزند ہیں۔ پس اگر 2000 سال پہلے یسوع کے کھیت میں 2 بیج بوئے گئے تھے اور آج تک بڑھ رہے ہیں، تو کیا یسوع نے کہا ہے کہ گھیوں اور گھاس دونوں کاٹے جاتے ہیں؟ نہیں۔ تو فصل کاٹنے والے فرشتے کون ہیں جو فصل کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان کے فرزند جو خدا کے بیج سے پیدا ہوئے ہیں، فصل کاٹنے کے وقت فرشتوں کے ذریعے خطے میں بھرے جاتے ہیں۔ پھر وہ کڑوے دانے کہاں ہوں گے جو شیطان کے بیج سے پیدا ہوئے ہیں؟ ہاں، کھیت میں صرف گھاس ہی باقی رہ جائے گی جہاں یسوع نے بیج بویا ہے، وہ یسوع کا چرچ ہے۔ اگر 10,000 یا 1,00,000 لوگ بھی کڑوے دانوں سے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بدتر ہیں اس ایک آدمی سے جو اچھے بیج سے پیدا ہوا ہے، جو خدا کے بیج سے پیدا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر تمام پاسٹرز، الہیات کے طلباء اور کلیسیا کو جو آسمان کی امید اس کلام کو سن کر رکھتے ہیں، غور و فکر کریں اور سوچیں کہ آیا کوئی واقعی خدا کی نسل یا شیطان کی نسل سے پیدا ہوا ہے؟ درست۔ جب فصل کی کٹائی کا وقت آتا ہے تو خدا نے یسوع کے کھیت میں فرشتوں کو بھیجنے کا وعدہ کیا تاکہ وہ گھیوں کی کٹائی کرے اور انہیں خطے میں لے آئے۔ کیا فصل کی کٹائی کے وقت یسوع کے چرچ میں کٹائی کے کھیت اتنے بڑے نہیں ہوتے؟
اب پوری دنیا میں کہاں ہیں؟ نتیجے کے طور پر ایسی جگہیں ہوں گی جہاں فصل کی کٹائی فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہے، اور ایسی جگہیں بھی ہوں گی جہاں فصل کی کٹائی کرنے والے فرشتے ابھی تک نہیں پہنچے ہیں۔ تو اگرچہ یہ فصل کی کٹائی کا وقت ہے، تو کیا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو اس بات سے بے خبر ہے کہ یہ کٹائی کا وقت ہے؟ تاہم جب فصل کی کٹائی کا وقت آتا ہے تو ہمیں یہ کلام سننا چاہیے، اس کا ادراک کرنا چاہیے، تاکہ جلد از جلد فصل کاٹی جا سکے۔ یہ اس لیے کہ فصل کاٹنے کے وقت جو لوگ کاٹتے اور کھتے میں جمع کیے جاتے ہیں اور جو بغیر کاٹے کھیت میں رہ جاتے ہیں، ان کا نتیجہ آسمان کی بادشاہی اور جہنم ہے۔ پس جب کوئی فصل کی کٹائی کے وقت کٹائی کی خبر سنتا ہے تو ہم سب کو خدا کے بیٹے بن کر آسمان کی بادشاہی اور ہمیشہ کی زندگی میں ایک ساتھ داخل ہونا چاہیے۔ مکاشفہ 14 باب کی آیت 4 میں لکھا ہے کہ یہ پہلا پھل ہے جو خدا اور یسوع کے ہیں، جو زمین سے خرید لیے گئے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو یسوع یعنی برے کی پیروی کرتے ہیں جہاں وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ پہلی آیت میں وہ لوگ ہیں جو کوہ صیون پر اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں برہ ہے کہ یہ آسمان کا ایک کھلیان ہے جہاں گھیوں کو جمع ہونا ہے۔ اب آپ کو آسمان کی کاشتکاری کے معاملے کا نتیجہ بتانے کے لیے یرمیہ 31 باب کی 27 آیت نے پیشن گوئی کی تھی کہ پرانے عہد نامے کے وعدہ کے مطابق ایک کھیت میں 2 قسم کے بیج بوئے جائیں گے، اور یہ کلام 600 سال پہلے پورا ہوا۔ یسوع کی پہلی آمد اور 2 قسم کے بیج یسوع کے کھیت، یسوع کے چرچ میں بوئے گئے۔ سچائی کا اچھا بیج خدا کا کلام یسوع کے ذریعے بویا گیا، اور فریسیوں کے ذریعے کڑوے دانے کی طرح جھوٹ بویا گیا۔ چنانچہ یہ دونوں بیج آج تک بڑھ رہے ہیں، تاہم یسوع کے چرچ یعنی کھیت میں اب بھی 2 قسم کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ خدا کے بیج سے پیدا ہونے والے اور شیطان کے بیج سے پیدا ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم ان کے بارے میں کب الگ الگ بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں، فصل کاٹنے کے وقت جب یسوع دوبارہ واپس آئے گا۔ اگر فصل کی کٹائی کا وقت آ گیا ہے لیکن اگر کوئی یسوع کے چرچ کے کھیت میں رہتا ہے تو کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ کوئی شیطان کی نسل سے پیدا ہوا ہے؟ تو آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں، پاسٹر صاحبان، الہیات کے طلباء اور کلیسیا کے ارکان جو یہ کلام سن رہے ہیں، کیا آپ کی کٹائی کی گئی ہے یا آپ کھیت میں رہیں گے؟ میں امید کرتا ہوں کہ ہم صرف اپنے منہ سے خداوند خداوند نہیں پکاریں گے، بلکہ جلد ہی خدا کے بیج کے ساتھ دوبارہ جنم لیں گے، ہماری کٹائی کی جائے گی اور خدا کے قیمتی فرزند بنیں گے جو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو آئیں درخت کی تیسری تمثیل پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بائبل میں دیکھیں تو اسے درخت ہیں جو اسرائیل کی قوم میں عام ہیں، اور ان میں سے ایک شاخ ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے انگور کی شاخوں سے انگور چن کر کھائے اور ان کی مے بنائی، لیکن یوحنا 15 باب کی پہلی آیت میں یسوع نے کہا کہ وہ ایک حقیقی درخت تھا۔ انسان درخت کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جسمانی طور پر یعنی لفظی طور پر کسی درخت کے بارے میں نہیں بلکہ ایک روحانی تمثیل درخت کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور اس نے اپنا موازنہ انگور کے درخت سے کیا۔ دوسرے لفظوں میں، جس طرح بیج بڑھ کر درخت بن جاتا ہے، جب ایک شخص خدا کے کلام کے بیج سے بڑھتا ہے تو اس کا باطن خدا کی صورت میں بدل جائے گا، لہٰذا درخت وہ اندرونی شخص بن جائے گا جو کلام کے بیج سے دوبارہ پیدا ہوا اور چرواہا بھی کہلایا۔ پہلے آئیں متی کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 31ویں اور 32ویں آیت تک کی تمثیل کی آیات کو پڑھیں۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب ترکاریوں سے چھوٹا تو ہے، مگر جب وہ بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ آپ نے اچھی طرح پڑھا، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ بیج خدا کا کلام ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کلام کا بیج آدمی کے دل میں کھیت میں بویا جاتا ہے، لیکن متی 13ویں باب کی 31ویں اور 32ویں آیت کے الفاظ کو دیکھیں۔ آسمان کی بادشاہی ایک بیج کی مانند ہے جو بڑھ کر درخت بن جاتا ہے۔
اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی شاخوں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کیا آپ نے اسے آسمان کی بادشاہی کے طور پر دیکھا ہے؟ واضح طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں درخت اور پرندے کی روحانی معنی کو جاننا چاہیے۔ سب سے پہلے اگر ہم جسمانی خصوصیات کو دیکھیں تو ایک درخت بیج سے بنتا ہے، پھر بیج کے بغیر درخت درست طور پر نہیں بڑھ سکتا، اور جب وہ مکمل طور پر بڑھ جاتا ہے تو وہ پرندے در حقیقت اس پر بیٹھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ قریب سے درخت کو دیکھیں تو اس کی شاخیں اور پتے بھی ہیں، اور جب یہ پوری طرح بڑھ جاتا ہے تو پھل دیتا ہے۔ یہ طبعی فطرت کا ایک فطری اصول ہے۔ ان خصوصیات پر غور کرتے ہوئے آئیں دیکھتے ہیں کہ روحانی درخت کا کیا مطلب ہے۔ یسایہ 5ویں باب کی آیت 7 میں خدا نے بنی اسرائیل کا موازنہ انگور کے داغستان سے لگایا، انگور کی بیلیں سے، اور یہودا کے لوگوں کو باغ یا درختوں سے کہا۔ اور یرمیہ 5ویں باب میں کی آیت 14 میں لکھا ہے کہ میرا کلام آگ کی مانند ہوگا اور اس کے لوگ لکڑی یا درختوں کی مانند ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگوں کو درخت سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہر کوئی درخت نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے؟ جس طرح درخت بننے کے لیے بیج کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح خدا کے کلام کا بیج بڑھے گا اور نئے سرے سے پیدا ہونے والا باطن ایک درخت بن جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ درخت ایک اندرونی شخص ہے جو کلام کے بیج سے دوبارہ پیدا ہوتا ہے اور چرواہے کا کردار ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب آپ کسی درخت کو دیکھتے ہیں تو کیا اس کی شاخیں، پتے اور پھل نہیں ہوتے؟ سب سے پہلے اگر ہم طبعی درخت کو دیکھیں تو شاخ ہمیشہ درخت کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ اگر یسوع ایک درخت تھا تو وہ شاخ کون تھے جو ہمیشہ یسوع کے ساتھ لگے رہتے تھے؟ وہ یسوع کے 12 شاگرد تھے، وہ جہاں بھی گئے ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے تھے۔ لہٰذا ایک شاخ ایک شاگرد ہے جو چرواہے کی پیروی کرتا ہے۔ یوحنا 15ویں باب کی آیت 1 میں تقریباً 2000 سال پہلے یسوع نے کہا کہ خدا اس کا باپ ایک کسان یا باغبان تھا، اور یہ کہ وہ انگور کی سچی بیل تھی۔ اور آیت 5 میں اس نے شاخوں کا موازنہ 12 شاگردوں سے کیا جن کے ساتھ یسوع تھا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع کی 12 شاخیں تھیں، پس روحانی شاخ کا حقیقی معنی شاگرد ہے۔ پھر آپ کو شاخوں سے جڑے پتوں کو دیکھنا ہوگا، درست؟ جواب کے ساتھ شروع کرنے کے لیے پتے ایک مبشر ہیں جو زندگی کا کلام پھیلاتے ہیں۔ اگر آپ طبعی درختوں کو دیکھیں تو آپ ان کی شاخوں پر بہت سے پتے دیکھ سکتے ہیں۔ در حقیقت یہ پتے پھل دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پھر بائبل میں پتوں کی تمثیل بھی کسی چیز کو بچانے اور مدد کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، درست؟ پھر آئیں ایزیکیل اس کا 47 باب اور آیت 12 کے کلام کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور دریا کے قریب اس کے دونوں کناروں پر ہر قسم کے میوہ دار درخت اگیں گے جن کے پتے کبھی نہ مرجھائیں گے اور جن کے میوے کبھی موقوف نہ ہوں گے۔ وہ ہر مہینے نئے میوے لائیں گے کیونکہ ان کا پانی مقدس میں سے جاری ہے، اور ان کے میوے کھانے کے لیے اور ان کے پتے دوا کے لیے ہوں گے۔ ایزیکیل 47واں باب آیت 12 میں یہ لکھا ہے کہ یہ پتے شفا کے لیے دوا ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جسمانی طور پر بیمار ہو سکتے ہیں لیکن روحانی طور پر بھی بیمار ہیں۔ اگر ہم خدا کا کلام دیکھیں جس میں زندگی ہے تو ہم اسے سنتے ہیں لیکن ہم اسے سمجھتے نہیں۔ کیا یہ انسان کی روح کی طرح نہیں جو خالی کھیت میں سوکھی گھاس کی طرح مرجھا جاتی ہے؟ اگر آپ ایسے بیمار شخص کو زندگی کا کلام دیتے ہیں، اسے سچائی کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کی روح کو بچاتے ہیں، پھر وہ شخص جس نے کلام پہنچایا وہ ایک پتے کا کردار ادا کرتا ہے۔ تو پتا ایک مبشر ہے
جو انجیل کی بشارت کا فریضہ پورا کرتا ہے۔ مکاشفہ کے باب 22 آیت 2 میں یہ لکھا ہے کہ دریا کے وار پار زندگی کا درخت لگایا ہے، اور زندگی کے درخت کے پتوں سے تمام قوموں کو شفا ہوتی ہے۔ اگر یہ حقیقی لفظی پتے ہیں تو آپ کو لوگوں کو لفظی پتے جیسے کہ گوبھی کے پتے یا سلاد کے پتے کھانے ہوں گے تاکہ روحانی طور پر بیماریوں اور دنیا کو بچائے اور شفا دی جا سکے۔ لیکن یقیناً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بے معنی ہے۔ واحد جز جو لوگوں کی روحانیت کو بچا سکتا ہے اور دنیا کی تمام قوموں کو زندہ اور شفا بخش سکتا ہے وہ جسمانی پتہ نہیں بلکہ خدا کا کلام ہے۔ تو مختصراً ایک پتہ ایک مبشر ہے جو کلام کو پھیلاتا ہے۔ پس اگر ایک درخت ایک شخص ہے، شاخ ایک شخص ہے اور پتہ ایک شخص ہے تو وہاں اس کا پھل کیسا ہوگا؟ ہاں، پھر مقدسوں میں پھل ہیں جو خدا کے کلام کے ساتھ جڑے اور پیدا ہوئے ہیں۔ تو وہ کس قسم کے انسان بنیں گے؟ یعقوب پہلے باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا تاکہ ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ لہٰذا وہ مقدسین جو خدا کے کلام کے وسیلہ پیدا ہوئے یا جڑے ہوئے تھے وہ خدا کے قیمتی پھل بن جائیں گے۔ اور تمثیلی پھل کا ایک اور مطلب ہے، جب درخت کو تنظیم کی بجائے شخص کے طور پر دیکھا جائے تو منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بھی پھل بن جاتے ہیں۔ متی 12ویں باب کی 33ویں سے 35ویں آیت میں یہ دل کے بارے میں جاننے کے بارے میں بتایا ہے، جہاں اچھے آدمی کے منہ سے اچھے الفاظ نکلتے ہیں اور برے آدمی کے منہ سے برے الفاظ نکلتے ہیں۔ پھر چونکہ انسان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پھل ہوتے ہیں، اس لیے جب انسانی روح کو بچانے والا سچائی کا کلام نکلتا ہے تو وہ زندگی کا درخت بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب انسان کی روح کو مارنے والا جھوٹ نکلتا ہے تو یہ نیکی اور بدی کے درخت کا پھل بن جاتا ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ پھل کی تمثیل کو وجود دینا یا تو اس کلام یا مقدسین کی نمائندگی کرتا ہے جو خدا کے کلام کے وسیلہ سے جڑے اور پیدا ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ بھی یہ کلام سن رہے ہیں تو ایک ایک کر کے اس کلام کو اپنے دل کے اندر رکھیے اور کلام کے اندر سمجھیے، پھر آپ پہلے پکے ہوئے پھلوں کی حقیقت بنیں گے۔ خدا کی نظر میں بہت خوبصورت ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب خدا کے قیمتی پھلوں کے طور پر پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب اگر یہاں دو قسم کے روحانی بیج ہیں تو قدرتی طور پر یہ کتنے درخت اگیں گے؟ جی ہاں، یہ دو طرح سے اگیں گے، صحیح؟ تو آئیں ان دو اقسام کے درختوں کو دیکھیں۔ خدا نے اس زمین پر زندگی کا بیج بویا، اور جب بیج بڑھ کر درخت بنا اور پرندے اس پر بیٹھے تو اس نے کہا کہ یہ آسمان کی بادشاہی کی طرح ہے۔ پھر چونکہ یہ درخت زندگی کے بیج سے بنا اگا ہے اس لیے وہ زندگی کا درخت بنے گا۔ 2000 سال قبل پہلی آمد پر یسوع اور اس کی تنظیم یوحنا کے 15ویں باب میں زندگی کے درخت کی حقیقت اور آسمان کی بادشاہی کی حقیقت انگور کا حقیقی درخت بن گئے۔ یوحنا 14ویں باب کی آیت 6 میں یسوع نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ چنانچہ یسوع کے منہ سے زندگی کا درخت، زندگی کا کلام، سچائی نکلی، اور اس سب کو چلانے کے لیے خدا کا درخت، سچا چرواہا اور اس کے لوگ یا تنظیم۔ درست، اگر میں کلام کی پیروی کرتا ہوں اور حقیقی چرواہا اور اس کی تنظیم سے تعلق رکھتا ہوں تو یہ آسمان کی بادشاہی کی طرف زندگی کا راستہ ہوگا۔ اس کے برعکس ایسے بھی درخت ہیں جو شیطان یعنی ابلیس کے بیج سے بوئے گئے ہیں، تاہم بائبل اسے موت کا درخت نہیں کہتی بلکہ اسے جنگلی تاک یا اچھائی اور برائی کا درخت کہتی ہے۔ استثنا 32ویں باب کی 32ویں اور 33ویں آیت میں یوں مرقوم ہے کہ کیونکہ اس کی تاک سدوم کے تاکوں میں سے اور امورا کے خطوں کی طرح ہے، ان کے انگور حلال کے بنے ہوئے ہیں اور ان کے گچھے کڑوے ہیں، ان کی میں
اژدہاؤں کا بس اور سانپوں کا زہر کی مانند ہے، تو اگر اس سے کوئی کھائے گا وہ مر جائے گا۔ اسی لیے بابل میں جھوٹا چرواہا یا چرواگا کو جنگلی تاک یا اچھے اور برے کی پہچان کا درخت کہا گیا ہے۔ پھر اس طرح جیسے اچھائی اور برائی کا درخت پھل رکھتا ہے، تو اسی طرح ایک جھوٹے پاسٹر کے منہ سے کیا نکلے گا؟ جھوٹ جو انسان کی روح کو مار ڈالتا ہے۔ یہ وہ علم کا پھل ہے جو کبھی نہیں کھانا چاہیے۔ یسوع کی پہلی آمد پر فقیوں اور فریسیوں کے منہ سے یہ جھوٹ اچھائی اور برائی کی پہچان کے پھل تھے، اور یہ جنگلی تاکیں اور اچھائی اور برائی کی پہچان کے درخت کی حقیقت ہے۔ اگر اس کا خلاصہ کریں تو یہ شیطان کا درخت ہے، جھوٹا پاسٹر اور اس کی تنظیم ہے جو اس کی مانند ہے۔ آخر میں آئے پرندے کی تمثیل پر چلتے ہیں۔ پیدائش 8ویں باب میں نوح خدا کی طرف سے طوفان کے فیصلے سے بچنے کے لیے کشتی میں گیا، اور اس کے بعد اس نے ایک کبوتری کو بھیجا تاکہ دیکھے کہ کتنا پانی گھٹا۔ اس طرح بائبل میں جسمانی پرندہ موجود ہیں، لیکن جیسا کہ متی کی انجیل کے 13ویں باب کی 31ویں اور 32ویں آیت میں جب روحانی درخت مکمل طور پر بڑھ جاتا ہے تو اس پر روحانی پرندہ آ کر بسیرا کرتے ہیں۔ جس طرح جسمانی پرندے جسمانی درخت پر اترتا ہے تو ان لوگوں کے پاس کون آئے گا جو خدا کے کلام کے بیج سے نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں؟ ہاں، آسمان کا روح القدس اس شخص کے ساتھ ہوگا۔ تو پرندے کا روحانی مطلب روح ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم پرندے کی جسمانی خصوصیات کو دیکھیں تو وہ کہیں بھی آزادانہ طور پر اڑ سکتے ہیں، اور یہ تعین کرنے کے لیے بات کہ یہ درخت کہاں ہے جس پر وہ بیٹھ سکتے ہیں، وہ سیدھا اس درخت کے پاس جاتے ہیں اور اس پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یسوع نے کہا کہ درخت پر بیٹھا پرندہ آسمان کی مانند ہے۔ پس اگر درخت انسان ہے تو دیکھتے ہیں کہ پرندہ جو روح ہے کیسے اترتا ہے۔ آئے متی کی انجیل کے 3 باب کی 16ویں آیت کے الفاظ کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور یسوع بپتسمہ لے کر فلف اور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ لہٰذا اگر آپ متی 3 باب کی 16ویں آیت کے مواد پر نظر ڈالیں، جب یسوع نے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ لیا اور پانی سے باہر آیا، خدا کا روح کبوتر کی مانند یسوع پر اترا۔ جس طرح ایک پرندہ درخت پر بیٹھتا ہے، اسی طرح خدا جو مقدس تھا یسوع کے ساتھ تھا۔ لہٰذا 2000 سال قبل پہلے یسوع آسمان کی بادشاہی کی حقیقت تھا جہاں خدا کے ساتھ تھا۔ نیز مکاشفہ کے باب 19 آیت 17 میں آسمان کے سب اڑنے والے پرندوں کو آسمان کی شادی کی ضیافت پر شریک ہونے کے لیے بلایا گیا ہے، جو کہ خدا کی بڑی ضیافت ہے۔ یہاں پرندے جسمانی نہیں ہیں، لیکن ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کون سی روحانی روحیں ہیں جو آسمان پر جمع ہیں۔ اس طرح جیسا کہ ہم اسے روحانی طور پر دیکھ رہے ہیں، وہاں خدا کے پرندے ہیں، لیکن شیطان کے پرندے بھی ہیں۔ اور لوکا 8ویں باب کی 5ویں آیت اور 12ویں آیت میں ایک پرندہ ہے جو کسی شخص کے دل کے کھیت میں بوئے ہوئے بیج کو لے جاتا ہے اور کھا جاتا ہے۔ یہ وہ شیطان ہے جو اس کے دلوں سے کلام کو چھین لیتا ہے تاکہ وہ ایمان نہ لائے اور بچ نہ جائے۔ لہٰذا اگر آپ مکاشفہ کے 18ویں باب کی 2 آیت کو دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ایک بابل نام کی جگہ ہے جہاں پر ہر ناپاک مکروہ پرندے جو کہ ناپاک روحیں ہیں جمع ہیں۔ اس سب کو ترتیب دینے کے لیے پرندوں کی تمثیل روح کی نمائندگی کرتی ہے، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، روح القدس خدا کا پرندہ اور بری روح شیطان کا پرندہ۔ جسمانی پرندے سمجھنے کے لیے وہ کس درخت پر بیٹھیں گے، اور اسی طرح خدا کا پرندہ زندگی کے درخت کے ساتھ ہے، اور شیطان کا پرندہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کے ساتھ ہے، اور یہ فردوس اور دوزخ کے درمیان تقسیم ہے۔
پس ایمانداروں کی حیثیت سے جو خدا کی بادشاہی کی امید رکھتے ہیں، پھر ہمارے پاس کس قسم کا پرندہ اڑ کر آنا چاہیے؟ یہ خدا ہے، روح القدس، یسوع اور فرشتے، یہ وہ پرندے ہیں جو ہمارے ساتھ ایک ہونے چاہیے۔ تو ہمیں مستقبل میں کیا کرنا چاہیے تاکہ خدا کا پرندہ ہمارے ساتھ ہو؟ کیا ہمیں سچے چرواہے کو زندگی کا درخت اور جھوٹے پاسٹر کو نیک و بدی کی حقیقت کی پہچان اور زندگی کے درخت کو تلاش کرنے اور اس سے تعلق رکھنے کے قابل نہیں ہونا چاہیے؟ تو ہمیں کیسے پہچان سکتے ہیں کہ اور جان سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں؟ متی کی انجیل کے 7ویں باب کی 15ویں سے 20ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے، جیسا کہ آپ درخت کو اس کے پھل سے جان سکتے ہیں۔ چرواہے کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اور کلام بتا سکتے ہیں کہ آیا وہ درخت زندگی کا درخت ہے جو خدا سے تعلق رکھتا ہے، یا یہ شیطان سے تعلق رکھنے والا نیک و بدی کی پہچان کا درخت ہے۔ بالآخر سچائی کا کلام زندگی کے درخت کا پھل سچے چرواہے کے منہ سے نکلتا ہے جو خود زندگی کا درخت ہے۔ پھر ان تمام لوگوں کو جو خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، آپ اب یہ سمجھنا چاہیے کہ آسمانی اور ابدی زندگی کی تکمیل کے لیے پاسٹرز کی دو قسم کے درختوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ سچائی کے کلام کے ذریعے فرق کرنا چاہیے اور زندگی کے درخت کا حقیقی چرواہا بننا چاہیے۔ تو چلیں آج کے مواد کے نتیجے کا خلاصہ کریں۔ آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کا کلام جو آج ہم نے پڑھا وہ تمثیلیں تھیں جو بیج، فصل، درخت اور پرندوں کی۔ روحانی بیج کے صحیح معنی خدا کا کلام ہے۔ فصل سے مراد انسان کا دل اور یہ دنیا ہے، اور درخت سے مراد انسان کا خدا کے کلام کے بیج سے دوبارہ پیدا ہونا چاہیے، اور چرواہا بھی، اور پرندہ روح کو پیش کرتا ہے، اور یہاں بائبل میں اچھی اور بری روحوں کو دکھایا گیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یسوع کے کھیت میں 2 طرح کے بیج بوئے گئے تھے، تو خدا کے بچے خدا کے بیج سے پیدا ہوئے اور فصل کاٹنے کے وقت کٹائی گئی، اور زندگی کے آخر میں آسمانی گودام میں جائیں گے، اور جو ابلیس کے بیج سے پیدا ہوئے وہ نہ کاٹے جائیں گے لیکن وہ کھیت میں رہیں گے اور جلائے جائیں گے۔ دوسرے الفاظ میں کہیں تو ان کی عدالت ہوگی۔ آخر کار ہم نے محسوس کیا کہ 2 بیج، 2 درخت اور 2 پرندے ہیں جو بائبل میں آسمان کی تمثیلیں ہیں۔ لہٰذا ہمیں خدا اور یسوع سے تعلق رکھنا چاہیے جو حقیقی چرواہا اور زندگی کے درخت سے تعلق رکھتا ہے، اور ہمیں ایک حقیقی ایماندار بننے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے جو آسمان اور ابدی زندگی حاصل کر سکیں اور روح کی رہنمائی حاصل کر سکیں۔ آمین۔ جیسا کہ یسوع نے وعدہ کیا تھا، ہم واضح طور پر اس کی گواہی دے سکتے ہیں کیونکہ جو کچھ تمثیلوں میں کہا گیا تھا اس کی حقیقت آشکار ہو چکی ہے۔ بعد میں آنے والے لیکچرار مجھ سے بہتر لیکچر کلام کی گواہی دے گا، لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب سنیں گے، آسمان کے بھیدوں کو جانیں گے اور آسمان کے ساتھ ایک شریک ہو جائیں گے۔ آخر میں یہ اچھا ہوگا اگر ہم مل کر اعلان کر سکیں کہ ہم خدا اور یسوع میں ایک ہونے کے معنی کے ساتھ ایک ہیں۔ تو جب میں کہتا ہوں کہ ہم ایک ہیں، اگر آپ اس طرح انگلی اٹھا سکتے ہیں اور ایک ساتھ چلائیں گے، ہم خدا اور یسوع میں ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیں سب مل کر خدا سے دعا مانگے۔ اے خداوند مقدس باپ جو زندگی اور برکتوں کا سرچشمہ ہے، ہم آپ کے سچے دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں فصل کی کٹائی کے وقت زندہ رکھا جب یہ کلام ظاہر ہوا جس کی گواہی دی گئی، اور ہمیں آپ کے پاس آنے کی اجازت دی اور زندگی کے قیمتی الفاظ کو سننے اور سمجھنے میں ہماری مدد کرنے کے لیے۔ آج تو نے شنچنجی کے 12 قبیلے بنائے ہیں۔ اس دور میں تیری بادشاہی زمین پر آسمان کی بادشاہی کے مطابق ہو، جہاں پر تو یسوع اور تیرا چنا ہوا چرواہا جس کو تو نے آج یہاں پر بھیجا ہے، جہاں پر موت
اور نہ ہوگی جہاں پر تو زندگی بخشے گا۔ تمام پاسٹر، سیمنری کے طلباء اور کلیسیا کے ارکان پوری دنیا سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک طویل عرصے سے ان میں موجود بہت سے لوگ دنیا میں پیاسی روح لے کر سچائی کی تلاش میں بھٹکتے تھے۔ یہ سب تیری تمثیلوں اور آسمان کے بھیدوں کے کلام کو جان گئے جو کہ بائبل میں چھپے ہوئے تھے، اور یہ قیمتی کلام جو آج کی سچائی کی پیشن گوئیوں کی گواہی دے رہا ہے، مہربانی سے ان کی روحوں کو سنبھال کر رکھیے اور ان کے ساتھ رہیے تاکہ یہ تیرے پیار میں سچے اور امن سے لطف اندوز ہو سکے۔ مہربانی سے کلام کو کر تاکہ ہم تیرے کلام میں یسوع اور تیرے ساتھ ایک ہو سکے، نہ کہ اپنے مختلف راستوں کو چنیں اور اپنے مذاہب اور اصولوں کے ساتھ چلیں۔ آنے والے وقتوں میں بھی ہمیں تمثیلوں کو سکھانا اور آسمان کے بھیدوں کی سچائی معنی جاننے والا بنانا۔ مہربانی سے ہم میں کام کرنا تاکہ ہم تیرے بیج سے پیدا ہو سکیں، کٹائی ہو سکے اور سچائی کے بیج بن سکے جیسا کہ ایماندار آسمانی خطوں میں ہیں۔ ہم سنجیدگی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں بے پناہ فضل اور محبت دے گا اور ہمیں ایمان سے رکھے گا۔ یہ دعا ہم یسوع کے نام سے مانگتے ہیں جو ہماری زندگی ہے، آمین۔ جی بالکل، آخر تک سننے کا بہت شکریہ۔